السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو کل عالمین کا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو حضرت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لاکھوں درود و سلام ہو حضرت سید محمد جون پوری مہدی معاوض علیہ السلام پر۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ کے شکر و احسان سے گروہ مہدی کینیڈا ہر ہفتہ دینی اجتماع منعقد کرتے آ رہی ہے، اور آج اسی سلسلے کا 136واں 136 سیشن ہے۔ سامعین، آج کے سیشن کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے آپ تمام کو جو ہے پتہ چل چکی ہوگی، جو کہ کل صبح مرشدنا مولانا علامۃ العصر حضرت مولانا ابو الفتح سید نصرت صاحب قبلہ تشریف اللہ، جو شکاگو منا سے منسوب تھے، انتقال کر گئے۔ ایک بہت ہی بڑا نقصان قوم مہدویہ کو ہوا ہے۔ پھر مرشد کی جو خدمات تھی، جو قابل جس کا کوئی جو ہے مثل نہیں ملتا، اور آپ نے جو ہے اپنی ساری زندگی جو ارلی 1990s میں آپ ہجرت کیے تھے شکاگو، آپ نے اس سے پہلے بھی حیدرآباد میں اور اس کے بعد بھی شکاگو میں جو آپ نے اپنے جو ہے کاموں کو قوم مہدویہ کی خدمت میں لگایا، جو کہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مغفرت عطا کرے، اور آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ آئیں آج کی اس محفل کو آغاز کیے چلتے ہیں، اور آج کی محفل کو آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری محمد زبیر خان صاحب کو کہ آج کی محفل کو اپنی قرأت کلام پاک سے آغاز کریں۔ حافظ و قاری محمد زبیر خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ روز سامعین، یہ تھے حافظ القاری محمد زبیر خان صاحب جو اپنی خیرت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز کر رہے تھے. آئے میں اس کے بعد آج کے مہمان مقرر مرشدہ مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں خود میرے صاحب قبلہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل کو مخاطب فرمائیں.
آج کا عنوان مبین کلام اللہ، مرشدہ مولانا حضرت سید نفیس اطہر میاں خود میر صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وہو ارحم الراحمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب القرآن الکریم، وہو رحمت للعالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین، وہو راحت العاشقین، مبین الفرقان الحکیم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان علمہ البیان، وقال ایضاً ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو آقا نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فقیر شکر ادا کرتا ہے کہ خدائے برحق نے اس فقیر کو کچھ حق کے تعلق سے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول و مہدی کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ ان کی شان میں کچھ بیان کرنے کی من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں گروہ مہدویہ کینیڈا کا کہ جنہوں نے اس فقیر کو یہ موقع عنایت کیا کہ وہ اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھ سکے، اور تمام ناظرین اور حاضرین کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ اس فقیر کو چاہتے ہیں اور حق کی بات سننا چاہتے ہیں۔ آج گرامی، جیسا کہ ابھی ناظم اجلاس نے کہا کہ آج کا یہ اجلاس 136واں اجلاس ہے گروہ مہدویہ کینیڈا کی یہ
136ویں نشست ہے، اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ آج ساتھ ساتھ بڑا ہی افسوس کا یہ مقام بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان سے ایک بہت ہی بڑی عظیم شخصیت علامۃ العصر شمس العلماء حضرت سید ابو الفتح سید نصرت تشریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما چکے ہیں، جن کی رحلت ہم تمام قوم مہدویہ کے لیے ایک افسوسناک بات ہے۔ ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے اس قوم پر کہ ایک بہت بڑا عالم، ایک بہت بڑا بیان کرنے والی شخصیت، ایک بہت بڑی اللہ والی شخصیت، ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت ہم سے آج جدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وقت تھا، وقت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی پر ہر کسی کو راضی رہنا چاہیے۔ رضی تو برضا اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی پر ہر کوئی راضی ہے۔ بہرحال میں تمام حضرت قبلہ گاہی کے مریدین و معتقدین کو تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، اور اس فقیر کے وہ نانا حضرت بھی ہوتے تھے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، اور حضرت قبلہ گاہی کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بلند و بالا کرے، اور بلند و بالا مقام ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ آج کا یہ اجلاس مبین کلام اللہ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ مبین کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ کو بیان کرنے والا۔ حاضرین گرامی، قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ انسان کو پیدا کرنا اور اس کو بیان سکھانا، اس کا بڑا ہی سلیس ترجمہ اکثر مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بیان سکھلایا، یعنی کہ اس کو تکلم کرنا سکھایا، بات کرنا سکھایا۔ اکثر یہ بھی ترجمہ لیا جاتا ہے، اکثر اور بیشتر یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان جو کہ ایک حیوان ناطق ہے، جو کہ ایک ایسا جانور ہے جو 2 پیر 2 ہاتھ رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نطق یعنی کہ زبان رکھتا ہے، بات کرتا ہے، اپنے عقل اور فراست کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے وہ بات چیت کرتا ہے۔ تو سمجھداری سے بات کرنے والا جانور یعنی انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تمام جانوروں میں تمام تر جتنے بھی ذی روح اور گوشت رکھنے والی چیزیں ہیں ان میں افضل و اعلیٰ ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ چیزیں بلکہ نباتات، حشرات الارض، جتنے بھی جانور، جتنے بھی بحر میں رہنے والے، سمندر میں رہنے والے، جتنے بھی مچھلیاں، پرندے، پہاڑ، زمین، آسمان، کائنات کی ہر چیز سے افضل چیز اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، افضل المخلوقات، تمام مخلوقات میں افضل ہے تو وہ انسان ہے، اور وہ انسان افضل اس لیے ہے کہ وہ صاحب نطق ہے، کہ اس کو بات کرنا سکھایا گیا۔ بہتر ہے یہ بات، اچھی ہے یہ بات، لیکن ہم اس کا مرجع دیکھتے ہیں کہ آیت میں خلق الانسان علمہ البیان جو بتلایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا گیا، تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان سے مراد بندے کی ذات ہے، مہدی کی ذات۔ تمام انسان، نوع انسانیت یہاں مراد نہیں ہے، تمام کے تمام اولاد آدم یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ بندے کی خاص ذات یہاں مراد ہے۔ اور الانسان سے مراد بندہ اس لیے اپنی ذات کہتا ہے کہ الف لام یہاں پر مطلق بیان کیا گیا ہے، اور المطلق یطلق علی فرد الواحد، اور مطلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فرد واحد پر اطلاق کرے۔ تو انسان سے مراد یہاں پر ایک انسان ہوگا۔ اور اگر تفہیم کی بات ہم اور آگے بڑھ کر اپنے خیال کو اور وسیع کریں، سمجھیں، تو بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت بندگی میں سیدنا شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا شاہ میر کو
اپنے شاگردوں کو قرآن کی تفہیم کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ تفہیم برابر نہیں کر پاتا ہے تو بندگی میاں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو اجازت دے تو میں اس آیت کی تفہیم کر دوں. تو ملا شاہ میر عرض گو ہوتا ہے کہ کیجیے. تو بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کی تفہیم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے اوپر یا اس کے نیچے کی آیت کو جوڑ لیا جائے تو وہ آیت صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے. تو اس طریقے سے آپ نے آیت کے آگے اور پیچھے حصے کو جوڑ کر آیت کی تفصیل بیان کر دی، تفسیر بیان کر دی، اس کا بیان کر دیا، اس کی مراد بیان کر دی، جس سے کہ تمام ملا شاہ میر کے شاگردوں نے آیت کی تفہیم اچھے سے کر لی. اس پر سے ملا شاہ میر نے کہا آپ نے جو بیان کیا ہے، یہ جو آیت کی تفہیم کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ ہی سید خندمیر کی ذات ہے. تو بندگی میاں سیدنا شاہ خندمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں بندہ ہی سید خندمیر ہے. اس کے بعد سوال جواب وہ شروع کر دیتا ہے، بڑا آگے کا واقعہ طویل ہے. بہرحال ہم کو یہ بات ضروری ہے کہ اس آیت میں خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھلایا، تو اس بیان سے مراد تکلم کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا یا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کی یا پیچھے کی آیت کو جوڑا جائے تو ہم کو پتہ لگتا ہے کہ پہلے آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اس کی نص اکثر یہ بتلائی جاتی ہے، شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے آوازیں بلند کرتے کہ آپ کسی کے یہاں قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سیکھ کر آتے ہیں، قرآن پڑھ کر آتے ہیں، کوئی آپ کو قرآن سکھاتا ہے. تو اللہ نے وضاحت کر دی الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اور دیگر سوال کہ جبرائیل قرآن سکھاتے ہیں، جبرائیل پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ جبرائیل نہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اب قرآن کا ذکر آیا ہے، قرآن کی بات آ رہی ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، تو آگے جس انسان کو مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اس مہدی کو جو بیان سکھایا ہے وہ عام بات نہیں بلکہ قرآن کا بیان ہے. آیت کا ارتباط بتلا رہا ہے، آیت کا مرجع بتلا رہا ہے کہ وہ بیان کوئی معمولی بات یا بات چیت بیان نہیں ہے بلکہ قرآن کا بیان. اور اس کی امداد، اس بات کی، اس آیت کی امداد سورہ قیامت کی آیت کرتی ہے. سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً ارشاد فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کے بیان کی. اس کے کس کے بیان کی؟ ثم تحقیق کے پھر، انا بے شک، علینا ہم پر ہے، بیانہ اس کا بیان. یہ اس کا بیان کیا ہے. پہلے تو صرف بیان کا ذکر آیا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا. یہاں پر صرف بیان کا ذکر ہے، اگرچہ کہ پیچھے کی آیت سے ہم جوڑتے ہیں تو قرآن ہم کو ملتا ہے کہ قرآن کا بیان یہاں مراد اور مقصود ہے. لیکن یہاں اس آیت میں، سورہ قیامت کی اس آیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر تحقیق کے ہم پر ذمہ ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اس کے بیان کا. تو اس کے کس کے بیان، کس بات کے بیان کا؟ تو اوپر کی آیت بھی یہاں پر جب ہم اس کا ربط دیکھتے ہیں، مرجع دیکھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اس طرف، تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیتوں میں سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت مت دو جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے میں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کی حفاظت، اس کے جمع کرنے کی اور اس کو پڑھانے کی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھائیں تو آپ پیچھے پیچھے قرآن کو پڑھیے. اور پھر اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اور پھر ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. تو دیکھا آپ نے
کہ قرآن کا بیان یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصود رکھا ہے، مراد رکھا ہے کہ یہ معمولی بات چیت نہیں ہے، یہ کوئی انسان کا تکلم نہیں ہے، انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے بیان کی بات ہو رہی ہے، یہ معمولی بیان نہیں ہے، اللہ کے مراد کے بیان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کلام اللہ کا بیان، مبین کلام اللہ کو بیان کرنے والے کون ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی بات بتلائی جائے گی۔ بہرحال سمجھ میں آ گیا کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا قرآن کا بیان ہے۔ ایک طرف قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا، اور دوسری طرف ایک انسان کو مہدی موعود کو پیدا کیا اور ان کو قرآن کا بیان سکھلایا۔ قرآن ظاہر ہے اور قرآن کا بیان اس کا باطن ہے۔ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ باطن ہوتا ہے۔ اگر ہم زمین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو زمین ساری کی ساری یہ ظاہر ہے، اس کے پہاڑ، اس کے پتھر، اس کے کنکر، یہ تمام زمین کے ظاہر ہے، اس میں موجود پیڑ درخت سارے کے سارے اس کا ظاہر ہے، اور زمین کا باطن، اس کے اندر کے چھپے ہوئے خزانات، اس کے اندر کے چھپے ہوئے ہیرے جواہرات، یہ اس کا باطن ہے۔ جب ہم ظاہر اور باطن کی جب ہم موازنہ کرتے ہیں، برابری کرتے ہیں، تو ظاہر زمین سے قیمتی چیز اس کا باطن، اس کے اندر موجود ہیرے جواہرات ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ظاہر سے زیادہ قیمتی چیز اس کا باطن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اشجار کو، درختوں کو دیکھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے، اس کا باطن اس کے پھول اور پھل ہوتے ہیں۔ اگر ہم ظاہر کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، تو اس کے اندر جو موجود پھول اور پھل ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا دنیا میں مول ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہر جھاڑ سے زیادہ اس کا باطن مقام رکھتا ہے، اس کے پھل مقام رکھتے ہیں۔ اور پھلوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا ظاہر اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کا جو سو اوپر کا جو سو بالکل حصہ ہوتا ہے، اور اس کا باطن اس کے اندر کا موجود مغز اور گودا ہوتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں پھل کو تو اس کے چھلکے کو اکثر پھینک دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، اور اندر کے مغز کو کھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ناریل کو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آم کو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پپئی کو، تو یہ تمام چیزیں ظاہر اس کے چھلکے اتار دیے جاتے ہیں اور اس کے باطن کو کھایا جاتا ہے۔ اس کا باطن قیمتی ہے ظاہر سے، تو ظاہر سے زیادہ قیمت اس کے باطن کی ہوتی ہے۔ تو قرآن، اس کے حروف، اس کے تمام لکھت، اس کی کتابت، اس کے اوراق، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کا پڑھنا، اس کے قرات، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور اس کا باطن، اس کے اندر کا معانی، اس کے مطالب، اس کے اندر موجود اسرار، اس کے موجود رموز، یہ سارے کے سارے اس کا باطن ہے۔ اور ظاہر سے زیادہ قیمتی چیز باطن ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولایت افضل من النبوہ، کہ ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کا کام ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنے کو، ہر چیز بآسانی سے اوپر سے نیچے آ جاتی ہے۔ گریوٹی جس کو آپ دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپر سے چھوڑی جائے آسانی سے نیچے آ جاتی ہے، لیکن نیچے سے اوپر جانا بڑا مشکل کا کام ہوتا ہے۔ اور نبوت کا کام اوپر سے نیچے آنا ہے، اور ولایت کا کام نیچے سے اوپر جانا ہے، جو مشکل ہے۔ اور نبوت ظاہر ہے اور ولایت اس کا باطن ہے۔ نبوت کا کام ہے کہ آپ شریعت کو پیش کرنا، ولایت کا کام ہے طریقت کو پیش کرنا۔ نبوت کا کام ہے کہ ظاہری فرائض کو انجام دینا، ولایت کا کام ہے کہ ولایت کے فرائض کو انجام دینا۔ نبوت آپ کے جسمانی تعلق سے آپ کے تعلق رکھتی ہے، اور ولایت آپ کی روحانیت سے، آپ کی روح سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جسم سے زیادہ روح کی فضیلت ہے۔ جسم کبھی نہ کبھی مرنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی چیز روح ہے۔ جس طریقے سے جسم میں مقام زیادہ روح کا ہے، اسی طریقے سے ظاہر سے زیادہ مقام باطن کا ہے۔ قرآن کے سامنے، اس کے مقابل میں، اس کا بیان زیادہ جو ہے اس قیمتی اور مقام رکھنے والا ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ قرآن کا بیان فضیلت رکھتا ہے، لیکن بات غور کرنے کی ہے، اور طلب ہے کہ قرآن میں اور قرآن کے بیان میں ضرور فرق ہے، لیکن صاحب قرآن میں
اور صاحب بیان قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ خاتمین محمدین ہمسر ہیں، رتی برابر بھی، رمق برابر بھی، ان کے بال برابر بھی، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ہمارا ایمان۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بینت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی بیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کی نشانی ہے بیان قرآن۔ بینت مہدی، مہدی کی نشانی ہے قرآن کا بیان کرنا، کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں تم کو اللہ کے دیدار کی طرف۔ وہ بھی بلائے گا، تو بلانے کا انداز کیا ہے، بلانا کس طریقے سے، خدا کے دیدار کی طرف بلانے کی یہ جو دعوت ہے، یہ کس طریقے سے دی گئی ہے، یہ قرآن کے بیان سے دی گئی۔ قرآن کے بیان کے ذریعے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ قرآن کے ذریعے سے ہی اور قرآن کے بیان کے ذریعے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کی دعوت دی ہے، اور اسی دعوت پر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی لوگوں کو بیان قرآن کے ذریعے دیدار کی دعوت دی ہے۔ حاضرین گرامی، نوع انسانی روشنی کا محتاج ہوتا ہے، انسان کے لیے روشنی بہت ضروری ہوتی ہے، اور جس طریقے سے اس کے ظاہر میں سورج کی روشنی بہت ضروری ہے، سورج چلا جائے تو چاند کی روشنی، چاند نہ رہے تو مصنوعی جتنے بھی ہم آلات کا استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، بلب لائٹ، ٹیوب لائٹ، ایمرجنسی لائٹ، جتنے بھی ہم جو سو آلات کا استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا استعمال یہ بتلاتا ہے کہ ہم کو ظاہر میں روشنی کی جو تو محتاجی ہوتی ہے، ہم جو ہے سو روشنی کی لائٹ کی طرف جو ہے سو ہم محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری روحانی زندگی میں بھی روشنی چاہیے، روح بھی ہماری روشنی کی محتاج ہوتی ہے، اور روح کو روشنی بخشتی ہے خدا تعالیٰ کا نور۔ اللہ کا نور وہ نور ہے جو ہماری روح کو روشنی بخشتا ہے۔ تو وہ بخشنا کیسے ہوتا ہے؟ جب ایمان ملنے لگتا ہے، ایمان پیدا ہونے لگتا ہے، تو خدا تعالیٰ کا نور ملنے لگتا ہے، اور جب نور ملنے لگتا ہے تو روح کے اندر ہمارے روشنی بھرنا شروع ہو جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان کیسے ملتا ہے؟ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انبیاء اور مرسلین جب دین خدا لے کر، دین حق لے کر آتے ہیں، اس دین کو جب ہم لے لیتے ہیں، دین کو حاصل کرتے ہیں، دین خدا پر چلتے ہیں، اور دین خدا پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتاب اللہ کی کتاب دی جاتی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے دین سکھایا جاتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے جب ہم اس کی ظاہری احترام اور اس کا ادب کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو اپنی آوازوں سے سجاتے ہیں، اس کو یاد کر کے اپنے سینوں میں بساتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کچھ قرب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی قرب خداوندی اللہ تعالیٰ کے کلام کو لے کر، جو خدا تعالیٰ کا دین سکھا رہا ہے، یہ جب ہم کو ملنا شروع ہوتا ہے تو عشق ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب عشق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن ہے ہی عشق نامہ، موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تو اسی عشق نامے کی بدولت، اس کے قرب کی بدولت، اس کی تلاوت کی بدولت، اس کے ظاہر کے تمام چیزوں کو اپنے اوپر ڈالنے کی بدولت، سینوں میں بسانے کی بدولت، اور پھر ساتھ ساتھ اس کا یہ قرب بڑھتے بڑھتے، اس کا عشق بڑھتے بڑھتے، جب ہم اس کے معانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے مطالب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب صاحب بیان قرآن یا اہل اللہ والے صحبت صادقین کے اندر صادق حضرات جب ہم کو قرآن کی تفہیم کرتے ہیں، قرآن کا بیان سناتے ہیں، اس کے معانی مطالب سناتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اور اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ ایمان کے ذریعے سے نور عطا ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہی نور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی طرف لے جاتا ہے، ہماری روح کو لطافت کی طرف لے جاتا ہے، کثافت سے لطافت کی طرف، اور جسامت سے روحانیت کی طرف جاتے ہوئے للہیت ہمارے اندر ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ہر چیز للہ کرتے کرتے ہم للہ ہو جاتے ہیں، اور فانی فی اللہ باقی باللہ ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نور، خدا تعالیٰ کا وہ نور جس کا دیدار کرنا
ہر انسان پر فرض ہے، اور اس دیدار کے لیے یہ محنت، یہ مشقت کرنا بھی ہر ایک انسان پر، ہر مسلمان پر، ہر مہدوی پر فرض۔ تبھی جا کر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے، اس کا عرفان ادا ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی محنت کو، اسی مشقت کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ہے۔ انصاف نامے کے اندر نقل موجود ہے، موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے گیہوں کو بویا، اور حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام نے ان کو پانی دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کھیت کو صاف کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کھیت کی فصل کو کاٹنا شروع کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس تمام فصل کو کاٹنے کے بعد اس کا ڈھیر لگایا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آٹا بنایا، آٹا بنا کر روٹی بنائی، روٹی پکا کر خود کھائی اور اپنے فرزند کے لیے اٹھا کر رکھی۔ اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرزند بندے کی ذات ہے، مہدی کی ذات ہے، کہ مہدی موعود علیہ السلام کو وہ روٹی کا حصہ ملا، اور مہدی موعود علیہ السلام نے اس روٹی کے حصے کو سیدین کو چکھایا اور تمام مہاجرین میں تقسیم کیا۔ وہ روٹی کا حصہ وہ یہی بیان قرآن ہے، اسی بیان قرآن کے ذریعے سے، اسی وحدانیت کے، اسی ذکر خداوندی کے ذکر سے، کہ جو بہار آب و گل ہے ذکر اللہ، قرار جان و دل ہے ذکر اللہ، ذکر اللہ کا مقام رکھتا ہے، اسی وحدانیت کے واسطے سے، للہیت کے واسطے سے، لا الہ الا اللہ کی بقا کے واسطے سے، اسی دیدار کے واسطے سے، قرآن کے بیان کے ذریعے سے، اسی روٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا گیا، یہ فیض اس طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ حاضرین گرامی، مہدی موعود علیہ السلام کا زمانہ کوئی نیا زمانہ، کوئی خاص زمانہ، کوئی انوکھا زمانہ نہیں تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام تو ہر وقت یہی فرماتے تھے کہ بندہ ہیچ مذہب نیا اردیم، مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع محمد رسول اللہ، کہ بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے، بندے کا مذہب وہی ہے جو اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے۔ یہ وہی مذہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا ہے، یہ وہی تعلیمات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اللہ کے دیدار کی طرف بلایا ہے۔ قرآن کا بیان بھی جو سو اپنے خاص خصوصیت کے ساتھ خاص لوگوں میں کیا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں، روایت میں آیا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 علم عطا فرمائے ہیں، ایک علم میں نے سب میں تقسیم کر دیا ہے، اور اگر دوسرا علم میں اس کا اظہار کروں تو تم میرا گلا کاٹ دو گے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طلاق کی 12ویں آیت پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن الی الاخیر، یعنی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر میں اس آیت کی حقیقت کو بیان کر دوں تو لوگ مجھے سنسار کر دیں گے۔ یہ کیا تعلیمات تھی، یہ کیا خصوصی تعلیمات تھی؟ یہ حقیقت میں سلوک کی تعلیمات تھی، طریقت کی تعلیمات تھی، روحانیت کی تعلیمات تھی، جس کو مخصوص صحابہ کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، جس کا بیان کیا گیا ہے، لیکن عمومیت کے ساتھ ثم ان علینا بیانہ کے وعدے کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو عام کیا گیا۔ اور یہ تعلیمات جو نئے لوگ آتے، مہدی موعود علیہ السلام ان کو فرماتے کہ کوئی کتاب مت پڑھو، کوئی اور کام مت کرو، مصروفیت ادھر ادھر کی مت رکھو، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں بیٹھو۔ کیونکہ ذکر خدا سے پہلے قلب کی صفائی ہوگی، اور جب اچھی طریقے سے دل پاک ہو جائے گا، صاف اور شفاف ہو جائے گا، پھر اس میں دیگر تعلیمات کی اجازت ہوتی تھی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام اس طریقے سے تمام کو صاف کرتے تھے، شفاف کرتے تھے۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بیان مہدی موعود علیہ السلام کیا کرتے تھے، اگر بندہ وہ تم کو حقیقی بیان کر دے تو تم
بندے کو سنگسار کر دو گے۔ اسی طریقے سے شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتلایا کہ جو باتیں ہم نے مہدی موعود علیہ السلام سے سنی ہیں، من عن اگر ہم اس کو بعض مہاجرین میں بیان کر دیں تو وہ ہم کو اسی وقت سنسار کر دیں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خود نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے معلیٰ میں تھے، اور ایک فقیر نے بندگی میاں سے پوچھا کہ اچھا ہوتا کہ ہم مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے۔ تو اسی وقت بندگی میاں شاہ خود نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوا کہ تم مہدی کے زمانے میں نہ ہوئے، اگر ہو جاتے تو مہاجرین کو تم دیوانہ کہتے اور مہاجرین تم کو کافر کہہ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اتنا ضابطہ، اتنا ضبط نہیں کر پاتے، اتنی مشقت نہیں کر پاتے جو مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں کی گئی تھی۔ بیان کا کیا اثر ہوتا تھا۔ حاضرین گرامی، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جس وقت مہدیت کا دعویٰ نہیں فرمائے، اور اس سے پہلے بھی، اس سے قبل بھی، جب سے کہ آپ ہوش سنبھالتے ہیں، آپ جوان ہوتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان اور قرآن کے رموز بیان کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ جونپور سے سفر کرتے ہوئے ہر جگہ، چاہے وہ جونپور سے داناپور ہو، چندیری ہو، کالپی ہو، مانڈو ہو، جونپور سے لے کر جتنے بھی 27 مقامات ہیں، جب تک کہ مہدیت کا دعویٰ نہیں فرمایا، جب تک کہ کعبے کو نہیں، کعبۃ اللہ تک نہیں پہنچے، اس وقت تک مہدی موعود علیہ السلام قرآن کا بیان کرتے تھے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی جبکہ مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کا بغیر دعوے مہدیت کا بھی بیان قرآن سن کر لوگ آپ کو رہنے نہیں دیتے تھے۔ 1 سال سے زیادہ آپ کسی مقام پر نہیں ٹھہرے، اخراج پر آپ کو مجبور کر دیا گیا۔ علماء بادشاہ سے کہہ کر آپ کو اخراج کروانے لگواتے۔ ایک مرتبہ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اخراج پر سوال کیا، کہ دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں اخراج کیا جا رہا ہے؟ تو علماء نے شکایت کی کہ آپ حقائق بیان فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے سلطان اور سلطنت کو نقصان ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تم لوگ نادان ہو، بندہ تو شریعت محمدی بیان کرتا ہے، اگر بندہ حقائق بیان کرنا شروع کر دے تو تم لوگ جل جاؤ گے۔ حقائق کس کو کہتے ہیں؟ اگر حقائق بیان کرنے لگ جائیں تو تم لوگ جل جاؤ گے، مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قرآن کا بیان شریعت محمدی کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کیا۔ حقائق تو جن پر بیان ہوئے وہ تو فوراً فانی فی اللہ باقی باللہ ہو گئے۔ حاضرین گرامی، اسی جلنے جلانے کی بات سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، جن کی تعلق سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اکثر بیان قرآن جب فرماتے، اس بیان میں جب جلال آ جاتا تو اس جلال کی وجہ سے کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واصل بحق ہو جاتے، اور کچھ لوگ جذب حق میں مستغرق بحق ہو جاتے۔ وہ قرآن کا بیان جب عام ولی اللہ جذبے میں آ کر، جلال میں آ کر جب ان کی نظر پڑتی، اس نظر کے جلال کی وجہ سے لوگ جل جاتے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ اگر حقائق بیان کرنے لگ جائیں تو لوگ جل جائیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ بھی بیان کیا کرتے تھے، جو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پرورش پائے ہیں، ان کی شاگردی ان کو نصیب رہی ہے، وہ بھی بیان کرتے تھے۔ تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جب آتی تو بیان کا مقام الگ ہو جاتا، جب وہ نہیں آتی تو سادہ بیان کیا جاتا۔ تو لوگ سوال کرتے حسن بصری سے کہ آپ جب بی بی آتی ہیں تو بیان کا مقام بدل جاتا ہے، اور جب بی بی نہیں آتی تو سادہ بیان ہو جاتا۔ تو حضرت کہتے بھلا جانوروں کو بھی کوئی بیان کرے، یعنی کہ تم صرف اور صرف حیوان کا مقام رکھتے ہو، حیوان ناطق سمجھنے والا، اشرف المخلوقات کا مقام رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رابعہ بصریہ ہے، جن کے آنے پر حقیقی بیان کیا جاتا تھا۔ تو وہ
سننے والوں کا اثر ہوتا تھا، وہ بیان کرنے والوں کا اثر ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی بیان قرآن کا یہ مقام رہا ہے۔ اولیاء اللہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اکثر بیان کیا کرتے تھے، لیکن ان کے بیانات میں ایسا اثر ہوتا تھا، ایسی جاذبیت ہوتی تھی کہ لوگ ان کے زبان کے اثر سے فوراً کے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے۔ اور ہم بیان کر رہے ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کی، مبین کلام اللہ کی، جو کلام اللہ کا بیان کرنے والی شخصیت ہے، جو ولایت مصطفیٰ کے جو سو بار کو اٹھانے والی شخصیت ہے، اس شخصیت کا بیان کوئی معمولی بیان نہیں ہوتا۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کی صرف زبان مبارک سے، شیریں بیان سے پہلے صرف زبان مبارک سے الفاظ نکلتے، کسی سے تکلم کرتے، کسی سے رجوع ہوتے، کسی سے بات کرتے، تو مہدی موعود علیہ السلام کے صرف ابتدائی الفاظ کے اندر بیان میں جلال نہیں، ابتدائی الفاظ کے اندر ایسا اثر ہوتا تھا، ایسی جاذبیت ہوتی تھی کہ لوگ اسی وقت مہدی موعود علیہ السلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ملک بخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو ان کے پورے نام سے، جبکہ پہلی ملاقات ہو رہی ہے، آؤ ملک برخوردار کہا، تو اسی وقت ایسا اثر ہوا کہ فوراً مہدی موعود علیہ السلام کے پاس زانو ادب طے کرنے لگے۔ اسی طریقے سے بندگی میں شاہ نعمت مخراز بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہدی موعود علیہ السلام سے پہلی بار ملاقات کی، نظر کا اثر اور پہلا جملہ آؤ نعمت تم پر اللہ کی نعمت ہو، اس کا اثر کہ فوراً مہدی موعود علیہ السلام سے زانو ادب کرتے ہوئے جڑ جاتے۔ یہ تو تخاطب کا معاملہ تھا، صرف آواز، مہدی موعود علیہ السلام کی گفتگو کی آواز غیبانے میں سن کر ایک طرف خیمے کے باہر حضرت ثانی مہدی، میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیتے، اور دوسری طرف شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کے تعلق سے کہ حق مہدی ہے، سننے کے تعلق سے غائبانہ میں ان کی آواز کانوں تک پہنچ جانے میں یہ مقام ہو گیا کہ جاذب اللہ ہو گئے اور بال اللہ ہو گیا، مستغرق بحق ہو گئے۔ سوچئے جب ذرا کہ وہ جب ولایت مصطفیٰ کی شخصیت، ہمسر رسول اللہ کی شخصیت، مبین کلام اللہ کی شخصیت جب بیان قرآن کرتی، مبین کلام اللہ کے پد پر جب وہ وراجمان ہوتی، تو ان کا مقام کیا ہوتا، ان کے بیان کا اثر کیا ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے گرویدہ ہو جاتے۔ احمد آباد کے شہر کا یہ معاملہ رہا ہے، حالات احمد آباد کے بتلائے گئے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام جب قرآن کا بیان فرماتے تھے تو باوجود وسعت ہونے کے لوگ اتنے آ جاتے کہ جھاڑوں پر، دیواروں پر، چھتوں پر لوگ چڑھ کر بیٹھ جاتے، اور مہدی موعود علیہ السلام کا بیان بڑے جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، شوق کے ساتھ پورے جسم کو آنکھ اور کان بنا کر سنا اور دیکھا کرتے تھے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کا وہ بیان قرآن، وہ بیان کی تاثیر جو اللہ کی مراد ہے، مہدی موعود علیہ السلام جب بیان کرتے تو نزدیک اور دور والے کو ایک جیسا سنائی دیتا۔ مہدی موعود علیہ السلام جب قرآن کا بیان کرتے تو ہر انسان اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھ لیتا۔ مہدی موعود علیہ السلام کا بیان کیسا تھا؟ اکثر اور بیشتر غیر مہدوی حضرات لکھتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام جب بیان کرتے تو یا تو لوگ سارے کے سارے اپنے ہوش و آواز کو کھو دیتے اور مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے لیے سب چیز چھوڑ دیتے، اور اگر کچھ نہیں تو سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کے اندر توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، اپنے آپ کو پاک کر لیتے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کا اثر جو اٹھتا، مہدی موعود علیہ السلام کے بیان سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا، پاکی لے کر اٹھتا، یا تو خود خدا ہو کر اٹھتا، یعنی کہ خدا کی ذات میں فنا ہو جاتا، اس کی ذات میں بقا ہو جاتا۔ وہ مقام ہوتا جیسا کہ حضرت
بندگی میاں ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرآن کا بیان سننے کے بعد ہر چیز اللہ کی راہ پر دینے لگے۔ مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی مراد یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز خدا کے حوالے کر دینے سے مراد چیزیں نہیں بلکہ خود اپنی ذات، اپنے نفس کو، اپنے ہونے کو خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ جب ان کے بات سمجھ میں آ گئی تو اسی وقت جذبے میں گرے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب ہوش آیا تو فوراً ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان کی جاذبیت ہوتی تھی، یہ بیان کا اثر ہوتا تھا۔ اور آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیان قرآن کے آداب ہم بجا لا لینے سے، کہ جیسا کہ کہا گیا کہ قرآن کے بیان کے لیے اکثر روایات میں آیا ہے کہ بزرگان دین دو زانو بیٹھتے اور اپنے انگلیوں کو بالکل جو سو اس طریقے سے جوڑ لیتے اور بالکل جو سو اپنی گود میں ہاتھ دونوں کو رکھتے اور پھر قرآن کا بیان کرتے، اکثر عصر اور مغرب کے بعد بیان کرتے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان روایات کو لے کر، ان باتوں کو لے کر ان کی نقل کرنے کی ہم کوشش کریں اور اس طریقے سے ہم بھی بیان قرآن کریں، کبھی عصر سے مغرب تک کریں یا ظہر کے بعد کریں یا بڑے بڑے جلسوں میں کریں، کھڑے ہو کر مائک پہ کریں یا اپنی مسجدوں میں کریں۔ لیکن ہمارے قرآن کے بیان کا کیا معاملہ ہے؟ ہم قرآن کا بیان نہیں کرتے، ہم قرآن کا معنی بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور تفسیر کے اندر تعویلات پیش کرتے ہیں اور اس تفسیر کے اندر روایات لیتے ہیں اور روایات صحابہ اور تابعین سے لیتے ہیں، احادیث اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اقوال زرین اس میں بیان کیے جاتے ہیں، مسائل اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا بیان نہیں ہوتا ہے، یہ تو آپ روایات کو پڑھ کر یا سن کر یا دیکھ کر کہتے ہیں، معلومات کو حاصل کر کے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن کا بیان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی از اپنی جانب اپنے آپ کی طرف سے ڈالتا جاتا اور یہاں پر صاحب بیان قرآن کرتا جاتا۔ بیان قرآن کرنے والا کوئی کتاب دیکھ کر نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگوں کی روایات ہے، ایک مرتبہ تفسیر حسینی دیکھ کر بیان کرنے کی بات کی گئی تو بزرگوں نے کہا کہ تفسیر حسینی دیکھ کر بیان کرنے سے بہتر ہے کہ خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان قرآن سکھایا ہے میں وہ کروں۔ تفاسیر دیکھ کر بیان قرآن نہیں بلکہ تفسیر قرآن، یا آپ قرآن کے اوپر کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، یہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بیان وہ ہوتا ہے کہ از خدا من جانب اللہ عطا ہوتا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سے نکلتا جائے۔ من جانب اللہ ہو، کوئی روایات کو دیکھ کر رٹ کر پڑھنے کا نام بیان قرآن نہیں۔ یہ ہے حقیقت میں بیان قرآن کی حقیقت۔ حاضرین گرامی، اگر دیکھا جائے مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کی طرف تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیان قرآن کرنے کے لیے مومن مصدق کے اندر 6 صفتیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ توکل اللہ، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے، نہ اولاد پر بھروسہ ہونا چاہیے، نہ ماں باپ پر ہونا چاہیے، نہ مریدین پر ہونا چاہیے، نہ بھائیوں پر ہونا چاہیے، کسی کی ذات پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طالبان دنیا کے گھر کو نہیں جانا چاہیے۔ آج کون نہیں جا رہا ہے؟ طالبان دنیا کے گھر کو نہیں جانا چاہیے۔ تیسری یہ ہے کہ جو خدا دے خدا واسطے خرچ کر ڈالے۔ آج ہم جمع کر رہے ہیں، کہاں ہم سے یہ شرائط پوری ہو رہی ہے؟ 3 شرطوں کے علاوہ چوتھی اور اہم شرط یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے والا ہی بیان کرے۔ سر کی آنکھوں سے چشم سر، دیدار بچشم سر ہونا ضروری ہے قرآن کا بیان کرنے کے لیے، یہ چوتھی شرط ہے۔ اور 5ویں شرط بھی بڑی اہم کی شرط ہے کہ کشف قبور، کہ مرنے والے کے احوال کو جان کر خبر دے۔ اگر یہ تمہارے اندر اثر ہے تو تم اسی وقت قرآن کا بیان کر سکتے ہو۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ نظر میں اپنی زر اور خاک دونوں برابر ہو۔ آج نہیں ہے ہمارے پاس یہ طاقت، اور
فرمایا جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن میں یہ 6 شرطیں مکمل نہیں ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ قرآن کا بیان کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ فرماتے ہیں ہم سے قرآن کا بیان نہیں ہو سکتا، ہاں ہم قرآن پر تبصرہ کر سکتے ہیں، تفسیر کر سکتے ہیں، توضیح کر سکتے ہیں، اس کی تشریح کر سکتے ہیں، اس میں مسائل بیان کر سکتے ہیں، اس میں روایات بیان کر سکتے ہیں، شان نزول بیان کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی قرآن کا بیان جس کے کہا جاتا ہے کہ بیان قرآن ہم کرتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور معجزوں میں سب سے افضل معجزہ قرآن ہے، اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کی خصوصیت اور مہدی موعود علیہ السلام کی نشانی بیان قرآن ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا مقام بیان قرآن کا مقام۔ آج ہم سے کچھ بھی بیان قرآن کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ آج کے دور کا آدمی صرف اور صرف لکیر کا فقیر ہے، پڑھ کر ہی بیان کرے گا، سن کر ہی بیان کرے گا۔ من جانب اللہ بیان کرنے والا اس حقیقی دنیا کی جو سو تمام لوگوں کی نشستوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی کسی کو نظر نہیں آتا، وہ آدمی عزلتس عن الخلق، مخلوق سے دوری اختیار کر لیتا ہے، وہ درمیان لوگوں کے نہیں دکھائی دیتا۔ ہم تمام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم بیان قرآن کر سکیں۔ بیان قرآن کی حقیقت مہدی موعود علیہ السلام ہے، اور ان کو ہے جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام سے حاصل کیا، جیسا کہ سیدین، مہاجرین، تابعین، ان کا حق بیان قرآن کا تھا کہ وہ ان تمام شرطوں کے اوپر کامل تھے، پورے تھے، وہ بیان قرآن کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خواجہ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہدی موعود علیہ السلام سے الحمدو کے الف سے لے کر والناس کے سین تک 3 مرتبہ قرآن کا بیان سنا ہے، اور تینوں مرتبہ الگ الگ قرآن کی مراد سنی ہے، اور بندے کو تینوں قرآن کے الگ الگ معنی، مطالب اور اس کی مراد تینوں الگ طریقے سے یاد ہیں۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو بندہ بیان کر سکتا ہے۔ بندگی میاں فرماتے ہیں، بندگی میاں جب یہ کہہ رہے ہیں، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر مہدی موعود علیہ السلام کیا نہیں کہہ سکتے؟ جنہوں نے دیا ہے ان کے پاس کیا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ بندگی میاں سیدنا شاہ خواجہ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور میں جس وقت آپ تھے تو وہاں پر ویرم گام سے ایک جو سو دشمن مہدی فتح خان، جس کا نام تھا فتح خان، نے بندگی میاں کے دائرے میں پیغام پہنچایا کہ نہر والا، سانچور اور رادن پور اور ویرم گام، جو پہلے بیرم گام تھا، ان چاروں مقامات سے علماء مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو بندگی میاں نے ان کا استقبال کیا کہ آؤ، جب سوال کرنا چاہتے ہو، جو کچھ کرنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے بندگی میاں نے اجماع بلائی، تمام مہاجرین کو، خلفائے مہدی موعود علیہ السلام کو بلوایا، جن میں بڑے بڑے اکابر مہاجرین اور صحابہ موجود، شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ نعمت رضی اللہ عنہ، شاہ دلاور رضی اللہ عنہ، حضرت بندگی میاں امین محمد، حضرت بندگی میاں میاں جی ملک جی، یہ تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے موجود، سارے کے سارے میاں یوسف، یہ سب آ گئے۔ اس کے بعد بندگی میاں نے کہا کہ ہم تمام کے اندر اہل زبان، سب سے پہلے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر آپ سے دشمن مہدی، علماء سو، اگر مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کی طرف سے سوال کرے تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ تو شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بندہ احادیث کے ذریعے سے ان کو جو سو جواب دے گا۔ بندگی میاں نے فرمایا بندہ مصدق ہے، بندہ ایمان رکھتا ہے، آپ کی بات بالکل حق ہے،
لیکن ایک حدیث آپ بیان کریں گے وہ دوسری کرے گا، پھر تیسری، پھر 4 حدیثیں، اس طریقے سے تکرار چلتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد بندگی میاں شاہ نعمت مخراز بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ سے اگر مہدیت کے تعلق سے موت کی پوچھا جائے تو کیسے جواب دیں گے؟ تم شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک آیت اور ایک حدیث سے بات کرے گا، مانے گا تو ٹھیک، ورنہ تلوار سے بات کرے گا۔ بندگی میاں کہتے ہیں بندہ مصدق ہے، بندہ ایمان رکھتا ہے، لیکن اگر دشمن مہدی مدعی اگر ایک آیت اور ایک حدیث سے سمجھ نہیں پائے تب کیا کیا جائے گا؟ دیگر بات اور بڑھ سکتی ہے۔ پھر شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بندہ مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقیقت اور اس کی حقانیت اپنے معلومات سے دینے کی کوشش کرے گا، اپنے علم سے دینے کی کوشش کرے گا۔ تو بندگی میاں نے کہا بندہ مصدق ہے، بندہ ایمان لاتا ہے، لیکن معلومات کے اوپر آپ کے اس کو یقین ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ کوئی دلائل نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد بندگی میاں ملک جی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اگر ہوں گے آپ کس طریقے سے دلائل دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بندہ تمثیلات کے ذریعے، ایگزامپلس کے ذریعے، تمثیلات کے ذریعے سے تفہیم کرے گا۔ تو بندگی میاں نے کہا بندہ تو مصدق ہے لیکن تمثیلات دلیل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد سب نے مل کر، سب صحابہ مہاجرین نے مل کر بندگی میاں سے پوچھا کہ اگر آپ جواب دینا چاہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کو اور ان کی مہدیت کے ثبوت کو پیش کرنا چاہیں تو آپ کیسے جو سو پیش کریں گے؟ تو اسی وقت بندگی میاں شاہ قطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو کہوں؟ کہا کہ بولیے، فرمائیے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو بندگی میاں نے کہا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کے لیے بندہ اگر چاہے تو الف لام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ایک آیت نہیں بلکہ ایک ایک حرف سے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی جو سو ثبوت دے سکتا ہے۔ اس حد تک بندگی میاں کے اندر قرآن کا بیان جو سو مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچ چکا تھا، جس کو سننے کے بعد، جس کو جاننے کے بعد سارے کے سارے موجود مہاجرین اور صحابہ نے فضیلت کی بیعت بندگی میاں کے ہاتھ پر کی کہ یقیناً قرآن کا فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیان قرآن کا فضل مہدی موعود علیہ السلام ہے، اور ساتھ ساتھ بیان قرآن کا فضل مہدی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندگی میاں کو حاصل ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ جب بندگی میاں کی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اس حد تک پہنچ سکتی ہے، تو سوچئے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت اور ان کے بیان قرآن کی حقیقت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو صرف اور صرف مراد اللہ ہی مراد اللہ ہے۔ یہ مقام ہے بیان قرآن کا اور مبین کلام اللہ کا، یعنی کلام اللہ کو بیان کرنے والے کی شخصیت کا یہ مقام ہے۔ ہم اور آپ کوشش کر لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، کلام کر لیتے ہیں، کچھ رموز لے کر، کچھ راز لے کر اس کو کھول کر بول لیتے ہیں، لیکن حقیقت کے راز کھولنے والے مہدی موعود علیہ السلام ہیں، جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے قرآن کے بیان کی تعلیمات گروہ مہدویہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے فقیر دعا کرتا ہے کہ ان تعلیمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے درمیان، تمام مہدویوں کے درمیان، تمام فقراء خلفاء اپنے اپنے سلسلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور تا خام قیامت مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت اور ان کی حقانیت اور ان کے مبین کلام اللہ ہونے کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ مہدوی جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے ساتھ رکھے۔ مہدوی اگر کہیں ختم بھی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کہیں اور پیدا کر دے، قیامت تک مہدوی اللہ تعالیٰ مہدویوں کو بسایا اور بساتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دو جہاں میں ہم کو کامیاب کرے، اللہ اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، پھر مرشد نے بہت ہی اچھے انداز سے ہم سب کو مخاطب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
سچے بنائے ہم کو، اور سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی جو ہے نا سمجھ اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو کم سے کم ہر روز کچھ آیات کے ساتھ معنی کو جو ہے نا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ سمجھ آئے تو پھر ہم علماء اکرام مرشدین سے جو ہے نا اس کو سوالات جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وضاحت لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ پھر مرشد کا بھی گروہ مدعو کینیڈا ہر بار کی طرح ممنون و مشکور ہے کہ گروہ مدعو کینیڈا کہ آپ نے آج کی اس محفل میں آپ نے وقت دیا، اور آگے بھی جو ہے نا آپ کو سننے کے جو ہے نا طلبگار رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ حضرت، آپ تمام سامعین کا بھی جو ہے نا بہت بہت شکریہ۔ آپ تسبیح دیں گے؟ جی جی، اب مقدس تسبیح ہوگی حضرات، اور اس کے بعد آج کی اس محفل کا اختتام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام لا الہ الا اللہ محمد رسول محمد رسول اللہ، اللہ اللہ الہنا محمد محمد نبینا، نبینا، القرآن والمہدی امامنا آمنا آمنا وصدقنا۔ وصدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اینڈ نہیں کرو، اینڈ نہیں کرو، ایک منٹ۔ وہ چیٹ میں ایک سوال ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا اچھا، کلیئر کو سوال کہ بھائی لاسٹ میں کسی نے سوال پوچھ کے لیے پوسٹ کیا تھا، وہ سوال آپ جو ہے نا پوسٹ کرنا پلیز۔ یہ وہی سوال ہے۔ کچھ مطلب کلیئر سوال نہیں ہے۔ غیر مہدوی کے نماز پڑھتے تھے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا کہنا چاہ جی، غیر مہدوی کے نماز پڑھے پیچھے تھے، سم تھنگ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کلیئر نہیں ہے حضرت، کیا غیر مہدوی پیچھے نماز پڑھ سکتے یا نہیں، کیا ہے پتہ نہیں۔ اگر یہ سوال ہے تو ویسے ہی لگ رہا ہے حضرت یہ سوال، جو کہ کافی دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں۔ اگر آپ پھر سے دینا چاہ رہے تو آپ دے دیں۔ سوال تو کلیئر نہیں ہے، لیکن غالباً یہی مطلب ہے۔ سوال تو خیر اگر ہمیں بھی تو اس کے لیے دو جملے کافی ہیں کہ ہمارا اور ان کا ایمان جب برابر نہیں ہے تو ان کی ہماری امامت اور ان کی اقتداء بھی برابر نہیں، نہ ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں نہ ان کی امامت کر سکتے۔ یہ کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی اگر مذہب کا رہنے والا ہے تو اس کے ایمانیات کے حساب سے اس کا امام اپنا ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہی بات ہے۔ دوسری چیز فرمان مہدی کے اعتبار سے کہ منکران مہدی نماز مگزاری کی ہے، بدنمالے منکران مہدی نماز مگزاری، یعنی منکر مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو، اگر پڑھ چکے ہو مجبوری میں یا غلطی میں تو دوہرا لو۔ بات بالکل صاف جی۔ بجائے حضرت میں جو ہے مطلب میں جو ہے اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہوں گا تمام سامعین کو بھی، جو بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سیشنز تو جو ہے نا ہر ہفتہ جو ہے منعقد ہو رہی ہیں، ہر ہفتہ جو ہے نا ہم کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے لاتے ہیں کچھ مرشدین کے ذریعے، تاکہ جو ہے نا آپ قوم سے جو ہے نا جڑے رہیں، اور قوم کی جو ہے نا تعلیمات کو، مہدویت کی تعلیمات کو جو ہے نا سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ نہ کہ دیکھیں اس کا مقصد جو ہے ہر محفل کو جو ہے نا انعقاد کرنے کا یہی رہا ہے شروع دن سے، جس دن سے ہم جو ہے نا اس کو شروع کیے ہیں، کہ آپ تعلیمات کو سمجھیں اور قریب ہوں، اور جو ہے نا اپنے اپنے مرشد سے جو ہے نا اس کے سوالات یا وضاحت کریں، تاکہ آپ اپنے دین کو بھی سمجھیں، اپنے ایمان کو بھی سمجھیں، اور اپنے مرشد سے بھی جو ہے نا قریب ہوں۔ کیونکہ دیکھیں آج کل جس طرح کی ہوا چل رہی ہے، آئے دن جو ہے نا کوئی بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا کہہ دیتا ہے، اٹھا کر ایک ویڈیو بنا دیتا ہے، جس کو جو ہے نا میں تو کہوں گا جاہل وہ لوگ ہیں اس طرح، جس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ بھی اگر جو ہے اپنا وقت تھوڑا سا اس میں دیں گے، تاکہ آپ جو ہے نا اپنے مرشد سے قریب ہوں، اپنے تعلیمات کو اور خود جو ہے نا آپ ریسرچ کریں۔ آپ ماشاء اللہ آج کل کے دور میں تو اتنی آسانی ہو چکی ہے، چاہے ہر طریقے سے آپ کو سہولتیں جو ہے نا ہیں،
کہ آپ جیسے چاہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سننے والے، اور گھر میں جو نا آپ بتا سکتے ہو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ کر. تو دین سے قریب ہونے کا وقت ہے، دین کو مضبوطی سے تھامنے کا وقت ہے. اور ایسے مرشدین جو ہم کو وقت دے رہے ہیں اور آگے آ کر جو ہے نا آپ وضاحت کر رہے ہیں، ان سے جو ہے نا اور آپ ان کے پیچھے لگنے کا وقت ہے. یعنی آپ ان کو پوچھیں اور ان سے جو ہے نا وضاحت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا میرے طرف سے میسج تھا، کیونکہ یہ محافل کا جو ہے نا مقصد جو ہے یہ بس یہی ہے کہ علم صحیح جو ہے نا معنی میں قرآن کے اور احادیث کے ذریعے سے جو ہے نا آپ تک پہنچے، مرشدین کے ذریعے آپ تک پہنچے. باقی انشاءاللہ آگے کے سیشن منعقد ہوتے رہیں گے. جب تک کے لیے آپ تمام لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پھر مرشد کا پھر سے شکریہ حضرت. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.